سارے لوگ. آمون، سانگی، دانش شاہ، آمنہ، صبا، انوشا، کشور، طیب، فخر. آج ماشاءاللہ کلاس لگ رہی ہے. کیا 15-20 بچے کلاس میں 30 بیٹھے ہوتے تھے. آج اللہ کا شکر ہے کہ کوئی 60+ اسٹرینتھ ہے. کوئی مزہ آ رہا ہے. آج کلاس لگ رہی ہے. کیوں سیف اللہ؟ آپ کو پتہ ہے انصر کہ 2 سیشنز میں نے کل جو بیچ کمپلیٹ کرایا اس میں 7 بیچز تھے. 7 بیچز. تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیں ویسے بھی عوام میں مزہ آتا ہے. جتنے زیادہ بچے ہوں اتنا زیادہ فن ہوتا ہے، انجوائمنٹ ہوتی ہے، پڑھائی ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے نا. اور سنائیں، کچھ پنجابی کی سمجھ آنے لگی کہ کچھ اسلامیات کی سمجھ آنے لگی، کچھ پتہ چلنا شروع ہوا، نوٹس کیسے بناتے ہیں، آؤٹ لائن کیسے بنتی ہے. آپ کے علاوہ سارے ٹیچرز بات پر غصہ کر جاتے ہیں. ہائے ہائے آبرو. بس آپ کو پتہ ہے انہیں کہا کرو سر ہماری بھی کوئی عزت اور آبرو ہے، کچھ ہمارا بھی خیال کریں. آپ کو پتہ ہے نا یہ بیچارے جتنے ٹیچر ایج میں بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ سڑیل بھی ہوتے جاتے ہیں. اسی لیے پھر بندہ کہتا ہے یار اپنے لیول کے ہونے چاہیے، وہ ٹھیک ہے. یہ بھی کوئی بات ہے کہ آبرو کہے سر ہماری آبرو نہیں ہے، تو اور کس کی آبرو کو محفوظ کرنا انہوں نے. ہاں مریم کیا بات ہے آپ کی تو، تھینک یو سو مچ. سر ہم پڑھتے کم، معافیاں زیادہ. یار مجھے قسم خدا کی بڑا غصہ آتا ہے اس بات پہ مریم. میں نے پچھلے دنوں نا یہ کورونا سے پہلے اپنی یونیورسٹی میں یہ بات کی تھی. میں نے کہا یار مجھے یہ بتائیں آپ نے ہمیں اسٹوڈنٹ سمجھا ہوا ہے یا معافی مانگنے والا سمجھا ہوا ہے. لیٹ ٹیچر آئے معافی اسٹوڈنٹ مانگے، سوال ہم پوچھیں ٹیچر کا منہ بن جائے معافیاں ہم مانگتے رہیں. اچھا اس کے بعد اسائنمنٹ چیک کرانی ہے ٹیچر کے پاس چلے جاؤ، سر کمرے میں بیٹھ کے لنچ کر رہے ہیں معافیاں ہم مانگ. او بھائی ہم اسٹوڈنٹ ہیں کہ معافی مانگنے والے ہیں؟ کمال ہے یار. اور پھر نوا اکیڈمی میں ہم فیس بھی بھریں اور فیسیں بھر کے پھر بھی معافیاں مانگیں. ہم نے یہاں پہ پیسے معافیاں مانگنے کی دیے ہوئے ہیں. کمال ہے یار. وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ ان نوا، یقین مانے میں نے ایڈمنسٹریشن کو کہا، میں کہا سر ہم نے فیس دی ہے اور ہم فیس دے کے بھی معافیاں مانگے تو پھر فائدہ ہی کیا ہے. او بھائی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. بلکہ وہ مجھے انڈین مووی کا ایک ڈائلاگ یاد آ گیا ہارون. انڈین مووی کا ایک ڈائلاگ یاد آ گیا. تو وہ کہتا ہے کہ سیزن ہے میرا خیال ہے، وہ کہتا ہے اپن کی بھی مارکیٹ میں کوئی عزت ہے. آپ کو پتا نا انڈیا والے عزت لفظ نہیں بول سکتے، عزت بولتے ہیں. تو کہتا ہے اپن کی بھی کوئی عزت ہے. تو سیف اللہ آپ میں سے سب لوگوں کی عزت ہے، ورنہ سیف اللہ تم تو ہو ہی سیف. تو نکال لو کسی دن میان سے باہر تلواریں اور پھر بتاؤ کہ عزت کیا ہوتی ہے. جی مہروش، آپ مجھے لگتا ہے میری کلاس کی سرفروش ہیں. تو سر پہ کفن باندھ ہی لیا ہے اور آپ کو سب سے پہلے نوٹس کے بارے میں نے بتانا ہے. تو ہاں نا دیکھیں یار ناموں کے اندر بھی تو محبت چھپی ہوئی ہے. دیکھو نا مہروش، سرفروش، ادھر سے آبرو، اور اس نے بات بھی آبرو کی ہے. یار یہ چل کیا رہا ہے میری کلاس میں. اور بھائی میری، مریم کو میری کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہے، اور نو اور شین الگ الگ ہیں. شکر ہے سر آپ نے خرگوش نہیں بنا دیا. ہاں دیکھا مہروش، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم پارٹ ٹائم خرگوش بھی ہو. دیکھو میں نے تو پھر بھی تمہیں سی ایس ایس کا ایسپیرنٹ سمجھا، میں نے تمہیں سر فروش کہا، لیکن تم نکلے خرگوش. پڑھو. میں اتنا امپریس ہوا اس سے کہ یار اسے نوٹس بنانے کا طریقہ بتاؤں، کوئی سپارک نظر آ رہا ہے اس کے اندر. آگے سے اس کے اندر سے بھی نکلا کیا؟ خرگوش. تو ماشاء اللہ آپ سارے لوگ اسی طرح خوش رہیں اور آباد رہیں.
مسکراتے رہیں. ویسے بھی زندگی میں اتنے غم ہیں کہ مسکرانے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے, تو خوش رہا کرو. نوٹس بنانے کا بتا دیتے ہیں آپ کو. دیکھیں مہروش, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نوٹس آپ نے بنانے ہیں اپنے ایف پی ایس سی کے سلیبس کے مطابق, ٹیچر پہ ریلائے نہیں کرنا. اب آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ دیکھو یار, میرے لیکچر لیتے ہو نا, یا تو دو کام ہو سکتے ہیں. ایک, آپ لیکچر کو ہی اچھی طرح سے جو ہے وہ نوٹ کر لو, اور اس میں نا سپیس چھوڑتے جاؤ کہ یار اور کہیں اس ٹاپک سے ریلیونٹ جو مجھے سٹف ملے گا وہ میں نے اس میں ایڈ کر لینا ہے. ارماش, پہلی بات کی سمجھ آئی آپ کو کہ یار جو نوٹس آپ لکھ رہے ہو, جس طرح میں لکھواتا ہوں کلاس میں, آؤٹ لائن بنواتا ہوں, اگر آپ اس کو نیٹ کر کے لکھ سکتے ہیں تو اسی میں جگہ چھوڑتے جائیں کہ یار اور کہیں بک سے میں سٹف اٹھاؤں گا وہ میں اسی میں ایڈ کر لوں گا. دوسرے نمبر پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اسے رف نوٹ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, پھر بعد میں آپ نے بک اٹھانی ہے, ان پوائنٹس کو اٹھانا ہے اور دونوں کو ملا کر نوٹس بنا لینے ہیں. اور غلام علی, نوٹس آپ نے بنانے ہیں صرف اور صرف آؤٹ لائن کی فارم میں, ڈیٹیل نوٹس نہیں بنانے کے پورے پورے پیراگراف لکھنے بیٹھ جاؤ. میری بات سمجھ آ رہی کہ طیب کیا کرنا ہے آپ نے؟ آؤٹ لائن کی فارم میں نوٹس بنانے ہیں. یار دیکھیں, جب پیپر قریب آتے ہیں کبھی کسی کا بک اٹھانے کو دل کرتا ہے؟ کتنا مشکل ہوتا ہے بک سے پڑھنا. سر کلاس کس ٹائم سٹارٹ کیا پلیز. یار یہ غلام علی کیا ہے یار, غلام علی نے اپنی دکان شروع کی ہوئی ہے. ہلو, السلام علیکم میری. جی, تو میں آپ کو نوٹس بنانے کا طریقہ بتا رہا تھا کہ یار آپ نے بلٹس فارم میں بنانے ہیں, اور بلٹس فارم میں بنانے کا آپ کو فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا ہارون؟ جب آپ ایگزام کے دنوں میں ریوائز کرو گے نا, چاہے آپ کا سی ایس ایس کا ایگزام ہو, چاہے آپ کا پی ایم ایس کا ایگزام ہو, تو آپ کہو گے کہ سر مجھے پڑھنے میں, ریوائز کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی. میں نے اپنے نوٹس مہروش جس طرح سے بنائے تھے, میں نے پتہ کیا کیا تھا؟ میں ہیڈنگ لکھتا تھا, ہیڈنگ کے نیچے میں آیت اور حدیث وہ لکھتا تھا جو مجھے یاد ہو جائے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ نوٹس بنانے کے چکر میں نا ہر آیت اور ہر حدیث کو لکھ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں یار, آپ اس آیت اور حدیث کو لکھیں جو آپ کو پیپر میں یاد رہ جائے. پھر
کوئی اور اچھا ریفرنس، کوئی اسکالر کا ریفرنس؟ مہروش بس آپ بے شک ریسرچ بیسڈ نالج بھی انکلوڈ کریں پیراگراف کے اندر، لیکن بلٹس فارم کے اندر کریں کہ آپ کو ایک لفظ نظر آتے ہی تمام چیزیں یاد آنا شروع ہو جائیں. پتہ ہے کیا ہے، وہ لوگ جو پورے پورے سینٹینسز لکھتے ہیں، ان کو پیپر کے قریب پڑھتے ہوئے بڑی اریٹیشن ہوتی ہے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ ہی نہیں سکیں گے، ریوائز ہی نہیں کر سکیں گے. پریشر ہوتا ہے نا ایگزام کا. ابھی آپ لوگوں کے پاس یہ پریشر نہیں ہے، لیکن آپ لوگ دیکھیے گا یہ فیب میں جن لوگوں نے پیپر دینے ہیں ان کے اوپر ابھی کتنا پریشر ہوگا. ان سے پڑھا ہی نہیں جاتا، بلکہ پڑھا ہوا بھی بھول جاتا ہے. ہوتا ہے نا ایگزام کے قریب آتے ہی، جیسے جیسے ایگزام قریب آتے ہیں ہمیں پڑھی ہوئی چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں. تو مہروش اسی لیے میں نے کہا نوٹس بنانے اسی پیٹرن پہ ہیں کہ ایک لفظ دیکھو اور سب کچھ خود ہی یاد آ جائے. ویری گڈ، کیا بات ہے. وہ نوٹس ہوتے ہی شارٹ ہیں یار. اگر ڈیٹیل لکھنی ہو تو وہ تو پھر بک میں بھی دی ہوئی ہے. کیوں مانور؟ ایسے ہی ہے نا بھائی، ڈیٹیل تو بک میں بھی دی ہوئی ہے. اگر آپ نے پورے پورے پیراگراف بک سے، اچھا کتنی سمجھداری کرتے ہیں مانور، بک سے پورے پورے پیراگراف اٹھا کے نا نقل مار رہے ہوتے ہیں، کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. بندہ انہیں کہے کہ ظالم لوگو، تم جو پورے پورے پیراگراف اٹھا کے کاپی پیسٹ کر رہے ہو تو بک سے ہی پڑھ لو. پھر کاپی کرنا ضروری ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں بھائی پورا پڑھنا ضروری ہے تو وہاں پہ بک کا پیج نمبر لکھ دو. ٹائم تو بچاؤ اپنا. یہ کوئی اسائنمنٹ بنانے کے نمبر تھوڑی مل رہے ہیں کہ آپ کہیں سر یونیورسٹی چل رہی ہے اور یونیورسٹی میں اسائنمنٹ بنانے کے نمبر ہوتے ہیں. او بھائی آپ نوٹس بنائیں نہ بنائیں، ہمارا مقصد سی ایس ایس پاس کرنا ہے. نوٹس کس نے چیک کرنے ہوتے ہیں؟ آپ کے نوٹس بنانے کے کوئی نمبر تھوڑی ہوتے ہیں. ہوپ فلی مہنور آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی، مہروش آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ تو یونیورسٹی ہوتی ہے نا. ہم کہتے ہیں مومن کے یار نوٹس بنانے کے نمبر ملیں گے بھائی، ٹیچر کو اسائنمنٹ چیک کرانی ہے. یہاں پر تو سی ایس ایس پاس کرنا ہے بھائی، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے سی ایس ایس میں سب سے قیمتی چیز ٹائم ہوتا ہے، قیمتی چیز وقت ہے، کیونکہ آپ نے 12 سبجیکٹ پڑھنے ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ سی ایس ایس کا ایسپیرنٹ بیچارہ بڑا مظلوم ہوتا ہے. اسے دنیا کے تمام کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اسے ٹینشن بھی بڑی ہوتی ہے نا. گھر والوں کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پھر آپ کو پتا ہے باہر والی کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی کے پاس میری ایک عدد بھابھی بھی موجود ہوگی. وہ کہے گا بس یار تیری بھابھی کا، مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی، دنیا کی ہر لڑکی تو انہوں نے ہماری بھابھی بنائی ہوئی ہے، تو پتہ نہیں ہمارے لیے کوئی بچا بھی ہے یا نہیں. تو عثمان طاہر بیچارہ بڑا مظلوم قسم کا سی ایس ایس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے پھر میں کہتا ہوں کہ نوٹس ایسے بنا لو کہ کم از کم تم آسانی سے پڑھ تو سکو. ہاں ہاں مہنور، مجھے نہیں پتا تو اور کسے پتا ہے گا؟ کمال ہے. میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں. تو اینی ہاؤ، میرا خیال ہے کہ بس اتنا انٹرو کافی ہے. اب ذرا ٹاپک کی طرف آ جائیں. بس مہنور، کسی کو فیملی پہ پریشر ہے، کسی کا فیملی کے باہر پریشر ہے، کسی کو گھر والوں کا پریشر ہوتا ہے کہ پتر تیرا سی ایس ایس نہ آیا تو تیرا بیاہ کر دینا ہے. بیچارے لڑکے پریشان ہوتے ہیں کہ سی ایس ایس نہ آیا تو چنگچی چلانا پہ جائے گا. اب وہ بیچارے چنگچی رکشے ڈھونڈ رہے ہیں. آج کل تو چنگچی رکشا بھی ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہتا ہے سر 2.5 لاکھ روپے کا ہو گیا. تو فخر، اب آپ دیکھ لیں بس پھر آپ نے فخر سے کیا کام کرنا ہے. ویسے تو آپ پورے جہان کا فخر ہو، لیکن سوچ لو کہ کس کا فخر بننا ہے. اے کہتا ہے سر آج تو آپ بڑی فارم میں ہیں، پرفارم میں ہیں. فخر تو یہ بتا ہم کب پرفارم میں نہیں ہوتے؟ ایسپیرنٹس کی کہانی سر کی زبانی. کیونکہ سلال آپ کو پتا ہے نا، 3 سال پہلے سر بھی یہیں بیٹھے تھے جہاں آپ آج بیٹھے ہو. آج کا آپ کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بڑا مزے کا ٹاپک ہے. سیف اللہ، تو آج میں آپ کو پڑھاؤں گا واٹ از فیتھس.
سب سے پہلے ہم یہاں پر پڑھیں گے عقیدہ کیا ہوتا ہے. جی مہروش نوحہ اکیڈمی میں پڑھے ہوئے ہیں نوٹس، میرے نوٹس بھی پڑے ہوئے ہیں، میری سلائیڈز بھی پڑی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیتھس کیا ہیں، عقیدے. اچھا، پھر ہم اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اسلام میں. پھر اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو عقیدہ ہے، جی عقیدہ ہے، تو اسلام میں کتنے عقائد ہیں. پھر جب ہم اسلام میں عقائد کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے لاسٹ میں ان عقیدوں کا ہماری زندگی سے تعلق کیا ہے، یہ کس طرح ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. لیٹ اسٹارٹ ود فیتھس. آپ نے یہ سر آر یو ٹائپنگ سم تھنگ؟ ارے معروف، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم ٹائپ ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی میسج، کبھی واٹس ایپ پر، اور کبھی کلاس کے اندر لیکچر کو. بس ہمارا کام ٹائپنگ ہی رہ گیا، اور ہے ہی کیا. آپ مجھے بتائیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں سر ہم زندگی میں کبھی ٹائپنگ نہیں کرتے، سب سے زیادہ واٹس ایپ پہ وہی لوگ میسج ٹائپ کرتے ہیں. واٹ از فیتھ؟ یار کیا مذاق ہے، کیوں نہیں لکھا جا رہا بھائی؟ واٹ از فیتھ، جسے آپ، ہاں نا معروف لکھا تھا لیکن وہ لکھا ہی نہیں گیا، پتہ نہیں نے کیا زیادتی تھی. تو اب ہم ذرا اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں کہ واٹ از فیتھ. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ورڈ اکثر سنا ہوگا. کسے کہا جاتا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے؟ کیوں بھائی کتب؟ عقیدہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ کتب نام ہے، کتاب ہے؟ جی، بلیو، شابش مہاجبین، اور ٹو فالو سم تھنگ، اور سیٹ آف بلیوز. ویری گڈ ماہم. اور جی غلام علی سر، کچھ اسٹوڈنٹس ویٹنگ میں ہیں، اور کوئی بات نہیں، آپ بے فکر رہیں، کوآرڈینیٹر انہیں دیکھ لے گا. اور ارماش ایمان کہتے ہیں، اور ٹو بلیو آن سم تھنگ، 6 آرٹیکلز آف فیتھ، آئیڈیالوجی ٹو فالو. اور آپ لوگ صحیح بتا رہے ہیں. دیکھیں یار، جب ہم بات کرتے ہیں نا فیتھ کی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیتھ یا بلیف سے مراد ہے اٹس اے نیم آف کمپلیٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس. کمپلیٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس. کمپلیٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس از کالڈ فیتھ، از کالڈ بلیف. کہ آپ کو پختہ یقین ہونا چاہیے، وکاس اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. کمپلیٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس از کالڈ فیتھ. جب ہم اسے تھوڑا سا مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کمپلیٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمپلیٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس، اس کا کنٹیکسچوئل میننگ، اصطلاحی معنی، کمپلیٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان a religion on religious teachings is called faith. مذہبی تعلیمات کے اوپر پختہ یقین فیتھ، بلیف کہلاتا ہے. جب ہم اردو میں دیکھتے ہیں تو فیتھ کے لیے اردو میں ورڈ استعمال کیا جاتا ہے عقیدہ. عقیدہ لکھنا آتا ہے نا اردو میں آپ کو؟ اور عقیدہ عربی زبان کے ورڈ عقد سے ڈیرائیو کر کے بنایا گیا ہے. عقد کا لفظی مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، اور گرہ لگانا، پکڑ لینا، تھام لینا. ٹو کیچ سم تھنگ، ٹو ٹائی سم تھنگ، ٹو ناٹ سم تھنگ. وہ کہتے ہیں نا مومن کے فلانی یا فلانا میرے عقد میں ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے فلانا ہن تھوڑے سر ہے نا. عقیدے کا مطلب ہے پکڑ لینا، تھام لینا. تو یہاں پر عقیدے سے مراد ہے مذہبی تعلیمات کو پکڑ لینا، تھام لینا، ان کے مطابق زندگی گزارنا عقیدہ کہلاتا ہے. اصطلاح میں عقیدے سے کیا مراد ہے؟ مذہبی تعلیمات پر پختہ یقین کر لینا، پکڑ لینا، تھام لینا عقیدہ کہلاتا ہے.
جب ہم بات کرتے ہیں شریعت کی تو اسلام میں عقیدے کے لیے ایک اور ورڈ استعمال کیا جاتا ہے مومن، اور اسلام میں عقیدے کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے ایمان۔ آپ لوگوں نے بچپن میں ایمان مصفل پڑھے تھے نا، ایمان مصفل، ایمان مجمل۔ اچھا آپ دیکھیں اس میں ہے ہمارے عقیدے، لیکن آپ نے انہیں ایمان کہہ کر پڑھا تھا۔ ہیرا تھے اس میں عقیدے ہی ایسے ہی ہے نا، لیکن آپ نے اسے کبھی بھی عقیدہ مفصل نہیں کہا، آپ نے اسے ایمان مصفل کہا۔ تو اس کا مطلب عقیدے اور ایمان میں پھر فرق ہے کشور۔ عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ صرف اعتماد کرنا۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے مراد ہے سب سے پہلے نمبر پر، جی ایمان سے مراد ہے سب سے پہلے نمبر پر نیم آف اسیپٹنس، نیم آف اسیپٹنس، کہ اسے پکڑ لیا جائے، اسے تھام لیا جائے۔ ایمان سے مراد کیا ہے کہ پہلے آپ اسے مان لیں، نیم آف اسیپٹنس، اور پھر ماننے کے بعد اس پر عمل بھی کریں، اینڈ ٹو کمپلائی ود اٹ۔ اسلام میں ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں ایمان، اور ایمان کا مطلب کیا ہے اقرا؟ کہ ماننا، اور ماننے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا۔ مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن ایمان سے مراد ہے کہ یار اللہ کو اگر مانتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک شخص اگر دعوے کرتا رہتا ہے کہ جی میں قرآن کو مانتا ہوں، تو قرآن کو ماننے سے مراد یہ تھوڑی نہ ہے کہ اس میں جو کچھ کالے لفظ لکھے ہوئے ہیں انہیں ماننا ہے۔ قرآن کو ماننے سے مراد تو یہی ہے نا کہ اس میں جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ ایمان سے مراد کیا ہے؟ کہ یار پھر آپ نے صرف زبان سے نہیں کہہ دینا ہے کہ اوکے میں نے مان لیا ہے، پھر آپ نے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ سیف اللہ، ایک شخص قرآن میں آیت پڑھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ اب وہ ایمان والا تو اسی وقت ہوگا نا جب خود بھی ناپ تول پورا کرے۔ اب ایک شخص قرآن میں پڑھ رہا ہے کہ حسد کرنا بری بات ہے اور حسد بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں ایمان کی، کہ ماننا بھی ہے اور ماننے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہولی پروفٹ نے ایمان کی ایک ڈیفینیشن دی ہے، یعنی کہ مختصر فرق آپ نے پوچھا تھا نا سر عقیدے اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ عقیدے کا مطلب ہوتا ہے صرف تسلیم کرنا، جبکہ ایمان سے مراد ہے کہ ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا۔ اچھا اس کے بعد ہولی پروفٹ نے بھی ایمان کی ایک ڈیفینیشن دی ہے۔ ہولی پروفٹ سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان سے مراد ہے سب سے پہلے تو آپ اپنی زبان سے اقرار کریں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی زبان سے اقرار کریں۔ پھر پروفٹ کہتے ہیں جب آپ زبان سے اقرار کر لیں تو پھر دل سے بھی اقرار کریں، پھر اسے دل سے بھی مانیں، اور جب آپ دل سے مان لیں تو ہولی پروفٹ کہتے ہیں پھر آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ یہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ایمان کے 3 درجے ہیں کہ پہلے زبان سے اقرار کریں، پھر دل سے مانیں، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ آپ کو اب سمجھ آئی کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آئی کہ ایمان فی الحال ہے کیا؟ اب ہم بات کر لیتے ہیں امپورٹنس آف فیتھ، عقائد کی کیا اہمیت ہے۔ امپورٹنس آف فیتھ، عقائد کی کیا اہمیت ہے۔ آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر یاد ہے جس میں نے دین اور مذہب میں فرق پڑھایا تھا، اور میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک ڈیفینیشن بھی بتائی تھی مانور،
جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، جی ماریا، اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے یا دنیا کا کوئی بھی دین ہے، دونوں فیتھس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، ریلیجن میں بھی فیتھ آتا ہے اور دین میں بھی فیتھ آتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی دین ہے یا مذہب ہے، دونوں کے دونوں عقائد کے اوپر بلیو کرتے ہیں. سیف اللہ، اس کو اگر میں مزید سمجھانا چاہوں تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے مذاہب ہیں. ایک ہیں سیمیٹک، جنہیں اردو میں آپ کہتے ہیں ابراہیمی مذاہب، سیمیٹک ریلیجن، اور ایک ہے نان سیمیٹک. نان سیمیٹک کہتے ہیں غیر ابراہیمی مذاہب کو. ابراہیمی مذاہب کون کون سے ہیں؟ شاباش، اسلام، کرسچینٹی اینڈ جوڈائزم. جوئزم نہیں ہے ماہم، اسے کہتے ہیں جوڈائزم. جوڈائزم، اسلام اینڈ کرسچینٹی. اچھا، اور نان سیمیٹک میں کون کون سے آتے ہیں؟ جیسے ہندوازم ہے، جینزم ہے، زوریسٹرزم ہے، سکھزم ہے. اب آپ دیکھیں دنیا میں یہ کوئی بھی ابراہیمی مذہب ہو یا غیر ابراہیمی مذہب ہو، تو اس کا مطلب ہر کسی کے اندر عقیدہ لازمی ہے. عقیدے کے بغیر کتب یہ کبھی بھی ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے. ایون کہ ہر کسی کی ایک سوچ ہوتی ہے. آپ لوگوں کو میں نے شاید کبھی بتایا ہے، ایتھیزم بھی آج کل لوگ فالو کر رہے ہیں. ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، اور وہ ایتھیسٹ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ بھی نہیں ہے، اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ. اب آپ دیکھو سیف اللہ، سوچ تو انہوں نے بھی ایک اپنی بنا لی ہے کہ یار ان کا بھی عقیدہ ہے کہ خدا وجود نہیں رکھتا. دیکھو اس کا مطلب دنیا میں کوئی بھی بندہ ہے، چاہے وہ مذہب کو مانتا ہے، دین کو مانتا ہے یا ان کا انکاری ہے، سوچ تو اس کی بھی ہے، آئیڈیالوجی تو اس کی بھی ہے، عقیدہ تو اس کا بھی ہے. اس کا مطلب یہ بڑی بیسک اہمیت رکھتا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں فیتھس ان اسلام. نیکسٹ ہم ہیڈنگ بنائیں گے فیتھس ان اسلام. فیتھ ان اسلام، اسلام میں عقائد کی. اچھا، آپ میں سے کئی لوگ پوچھ رہے تھے کہ سر ہم تیاری کیسے کریں. میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دوں، اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں سارے تو، اور ٹائم کو کل نہیں کرنا، تو یہ جو نوا کے موک پیپر ہو رہے ہیں نا، ذرا انہیں آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اور انہیں پڑھنا بھی ہے. اسلامیت کی آج تھرڈ کلاس ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ تھرڈ کلاس کے اندر اب ہم اتنا کچھ پڑھ چکے ہیں. آپ ذرا موک پیپر میں دیکھنا کہ جتنا پڑھ لیا اس میں سے سوال آتا کس طرح کا ہے. آپ نے ایف پی ایس سی کے پاسٹ پیپرز دیکھنے ہیں کہ جتنا جتنا ہم پڑھتے جا رہے ہیں نیچر آف کوشچن کیسی ہے. آپ کو پتا نا ٹیچر ہوتا ہے، اب میں ہوں، میں نے فیتھ زیرو سے سٹارٹ لیا ہے اور میں پڑھانا شروع کر رہا ہوں. جب آپ پاسٹ پیپر دیکھو گے نا، موک پیپر دیکھو گے، آپ کو پتا چلے گا کہ کوشچن آتا کس طرح کا ہے، اور پھر اس طرح آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور اس طرح آپ کو پتا بھی چلے گا کہ یار پیپر کا ٹرینڈ کیا ہے. آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار اچھا اگر اس طرح کے سوال آتے ہیں تو ہمیں جواب کیسا بنانا چاہیے، ہمارا انٹروڈکشن کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کنکلوژن کیسا ہونا چاہیے. لیکن یہ ساری باتیں ہمیں کب سمجھ آئیں گی صبا؟ جب ہم خود پاسٹ پیپرز کو دیکھ لیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود نوا کے موک پیپر اور پاسٹ پیپر دونوں چیزوں کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ ٹیچر آپ کو آسان آسان سے سوال بتا دے کہ دیکھو یار اس طرح کے سوال آتے ہیں.
آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ سنسیئر ہو اور خود اسی چیز کے اوپر ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں. اب آپ دیکھیں نا، ایک بیچارہ عام اسٹوڈنٹ تو جنوری میں جا کے دیکھے گا کہ پیپر کس طرح کے آئے. آپ ابھی سے دیکھ لیں گے، اور آپ کو پتا ہے جسے سوال کا پتا ہو کہ کیسا آنا ہے، وہ تو پھر اپنے ٹیچر کو کہے گا سر سوال تو ایسا آ رہا ہے، آپ پڑھایا کریں. تو اب ہم بات لیتے ہیں فیتھس ان اسلام کی. اسلام میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے. تو واہ مومن، میں ہی تمہیں سکھاؤں اور تم ہم سے ہی سوال کرو اگلی کلاس میں. شاباش. تو نوا کے پیپرز آپ کو ایل ایم ایس پہ بھی مل جائیں گے. آپ کو پتا ہے نا ایل ایم ایس پہ ہر چیز اپلوڈ ہوتی ہے، تو آپ کو ایل ایم ایس پر بھی مل جائیں گے، نوا اکیڈمی سے بھی مل جائیں گے. فیتھس ان اسلام، کے اسلام میں عقائد کتنے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے. جب ہم اسلام میں بات کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی بڑی فیمس آیت ہے ورس نمبر 177. سورہ نساء، اور سورہ نساء کی ورس نمبر ہے 136. ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ بتائے ہیں کہ ہمارے عقیدے کتنے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہمیں ہمارے عقائد کے حوالے سے بتایا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ ایک اور بات بھی بیان کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عقیدوں کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، جن لوگوں کو اپنے رب کے اوپر ایمان نہیں ہوتا، انہیں اپنے رب کے اوپر ہی عقیدہ نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال کی مثال راکھ کے ڈھیر کی سی مانند ہے. their deeds are like ashes. یہ سورہ ابراہیم کی شاید ورس نمبر 11 ہے یا 14 ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنے رب کے اوپر یقین نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، ان کے اعمال کی مثال راکھ کے ڈھیر کی مانند ہے کہ ہوا انہیں کسی بھی طرف اڑا کر لے جائے. یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو عقیدہ ٹھیک نہ ہو اور آپ کہیں جی میں نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ راکھ کا ڈھیر ہے. اکثر لوگ سیف اللہ سوال کرتے ہیں کہ سر وہ کوئی نان مسلم ہو لیکن بڑی نیکیاں کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اعمال کا فیصلہ بے شک اللہ نے کرنا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے سوچ ٹھیک ہونا ضروری ہے. اس کے بعد پھر ہولی پروفٹ نے بھی عقائد کی اہمیت بیان کی ہے. اور ہولی پروفٹ کیا کہتے ہیں کہ انما اعمال و بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایکشنز آر دا ریزلٹ آف فیتھ. کہتے ہیں نا ہولی پروفٹ کہ ایکشنز آر دا ریزلٹ آف فیتھ، کہ بھئی آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. جب تک سوچ ٹھیک نہیں ہوگی اعمال بیکار ہیں. آپ دیکھیں یار کہ غلام علی ایک انسان دکھاوے کے لیے بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا ہو، وہ کوئی عبادت ہوتی ہے؟ ایک بندہ دکھاوے کے لیے بڑی بڑی چیریٹی کرتا ہو کہ یار لوگ میری بڑی تعریفیں کریں، وہ کوئی عبادت ہے؟ اسی لیے ہولی پروفٹ کہتے ہیں عقیدے کا ٹھیک بہت ضروری ہے. پھر ہولی پروفٹ کی ایک اور حدیث ہے جس میں پروفٹ کہتے ہیں کہ عقیدہ ایک بیج کی سی مانند کام کرتا ہے. پروفٹ کیا کہتے ہیں؟ faith works like a seed. عقیدہ ایک بیج کی سی مانند کام کرتا ہے. بھئی جیسا آپ بیج لگائیں گے ویسا ہی آپ کو فروٹ بھی ملے گا. تو پروفٹ کہتے ہیں جیسا بیج لگائیں گے ویسا ہی آپ کو پھل بھی ملے گا. اسی لیے کہا گیا کہ پھر عقیدے کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. پھر ایک اور حدیث بھی ہے، اور کتب ہولی پروفٹ کہتے ہیں ایک اور حدیث کے اندر کہ ہر انسان کے جسم میں ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تو اس کے اعمال بھی ٹھیک ہیں، اگر وہ ٹکڑا خراب ہے تو اس کے اعمال بھی خراب ہیں، اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ایمان کی ڈیفینیشن ہم پڑھ رہے تھے اس میں آپ نے پڑھا تھا نا دل سے بھی اقرار کرے، تو اسی لیے پھر پروفٹ کہتے ہیں کہ اس کے ٹکڑے کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے.
گڈ مریم، بالکل ایسے ہی ہے. ہاں، چلیں جی، اب اگر یہاں تک ہمیں سمجھ آ گئی تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عقائد کی یہ جو ہیں وہ کتنے ہیں. تو اسلام میں ہمارے جو عقائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء کے اندر. ان میں ہمارا جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید، مونوتھیزم. مونوتھیزم، عقیدہ توحید. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مونوتھیزم کسے کہا جاتا ہے اور دنیا میں کتنے مذاہب مونوتھیسٹ ہیں؟ یار اس کلاس میں آپ لوگوں کا کوئی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے؟ کسی کا فزکس کا بیک گراؤنڈ ہو یا آپ کو تھوڑی سی دلچسپی ہو؟ میں آج آپ کو اللہ کی ذات ایک نئے سرے میں سمجھاتا ہوں. آپ کے یقین مانے آنکھیں کھل جائیں گے، آپ کہیں گے سر مزہ آ گیا اللہ کے بارے میں پڑھ کے. لیکن پہلے یہ اس صورت میں سمجھ آئے گی جب آپ کو فزکس آتی ہو یا آپ کو تھوڑا بہت سائنس میں دلچسپی ہو. ہے اس کلاس کی؟ دیکھیں نا، ایک تو ہوتی ہے نا مولویوں والی ڈیفینیشن، میں چاہ رہا ہوں یار اس سے ہٹ کر پڑھیں کیونکہ یہ تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ کو اللہ کی پہچان بھی ہو جائے ذرا. چلیں آپ زندگی بھر یاد تو کریں گے کہ کسی نے ہمیں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں پڑھایا تھا. انٹرسٹ ہے نا آپ لوگوں کا؟ شاباش. مجھے یہ بتائیں کہ مونوتھیزم کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں جو مونوتھیزم کے فالوورز ہیں؟ شاباش سلال. سیمیٹک ریلیجنز کے علاوہ بھی بہت سارے مذاہب ہیں جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. آپ نے کہا تین، آپ سمجھ رہے ہیں صرف اسلام. جوڈائزم اور کرسچینٹی ہی ایک اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں. لیکن واسے آپ کو پتہ ہے سکھ بھی تو ایک اللہ کی بات کرتے ہیں. سکھ کہتے ہیں نا وائے گرو، او بھائی سکھ بھی تو ایک اللہ کی بات کرتے ہیں. آبرو، سکھ بھی تو ایک اللہ کی بات کرتے ہیں. اچھا پھر اگر آپ ہندوازم کے بارے میں پڑھ کر دیکھو، آپ کو پتا ہے ہندوازم میں بھی ایک ایشور کا تصور ہے. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. لیکن مونوتھیزم میں جب ہم کہتے ہیں کہ سیمیٹک ریلیجنز شامل ہیں، غلام علی ابھی سلال نے ہمیں بتایا تھا نا کہ مونوتھیزم میں سیمیٹک ریلیجنز شامل ہیں جس میں کرسچینٹی، جوڈائزم اینڈ اسلام آتا ہے، جنہیں ہم دین ابراہیمی کہتے ہیں. تو آپ نے یاد رکھنا ہے دین ابراہیمی میں خدا کی تعریف باقی ہر مذہب میں خدا کی تعریف سے مختلف ہے. مریم وہ باقی ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے. ابھی آپ یہاں پر مین تھیم کو ذرا سمجھو کہ اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم یعنی کہ دین ابراہیمی میں جو خدا کی تعریف ہے، خدا کی وحدانیت پرستی کو بیان کیا گیا ہے، وہ سکھ ازم، بدھ ازم، ہندوازم سب کی ڈیفینیشن سے مختلف ہے. کیسے؟ میں اب آپ کو وحدانیت کی ڈیفینیشن بتانے لگا ہوں کہ وحدانیت سے مراد ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس چیز پر بیلیو کر لیں کہ اونلی اللہ از دا کریٹر، کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں. اب آپ دیکھیں ہندوازم میں جب وہ بات کرتے ہیں نا ایک ایشور کی، تو وہ کہتے ہیں ایشور نے پہلے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بنایا ہے، پھر انہوں نے مل کر اس کائنات کو بنایا ہے. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں مونوتھیسٹ، کرسچینٹی، جوڈائزم اینڈ اسلام تینوں، کہ نہیں بھائی اللہ اکیلے ہی خالق ہیں. ایسے ہی ہے نا، اس کے ساتھ اور کون اس کی جو ہے وہ تخلیق میں شریک ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اچھا غلام علی، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکیلا ہی خالق ہے تو پھر ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہی مالک بھی ہے. پھر تو اس کی طاقت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کہتے ہیں اگر ایک دفعہ میں پکڑ لوں
تو کون ہے جو میری گرفت سے تمہیں چھڑا دے؟ ایسے ہی ہے نا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اللہ کی طاقت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں پیغمبروں کی، تو پیغمبروں کے ہاں بھی اتنے ہی اختیارات ہیں جتنے اللہ نے دیے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ پیغمبر بھی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، ایسے ہوتا ہے نا۔ صرف اور صرف اللہ ہی جو ہے وہ قادر مطلق ہے۔ آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی طاقت ہے جو ان لمیٹڈ ہے۔ تو مجھے پتا چلا کہ مونوتھیزم سے مراد ہے کہ اونلی اللہ از دا کریٹر، اونلی اللہ از دا پاورفل۔ اس کے بعد پھر اونلی اللہ از دا سسٹینر آف دا ورلڈ۔ سسٹینر پتہ ہے کسے کہا جاتا ہے؟ سلال سسٹینر کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی تو ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اونلی اللہ از دا سسٹینر، کہ اللہ اکیلے ہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ آج آپ اور میں صدقہ دیتے ہیں، ہماری موت کو اللہ ٹال سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کون ٹال سکتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں انسان مرنے والا ہو تو اسے زندگی صرف اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے، اور کون دیتا ہے؟ اس کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہولی پروفٹ ایک دفعہ تھک ہار کے بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے۔ ایک بدو آیا، اس نے ہولی پروفٹ کی تلوار اٹھائی اور پروفٹ کی گردن کے اوپر رکھ دی اور کہا کہ رسول تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول نے صرف ایک جواب دیا، اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد اس سے اتنا خوف طاری ہوا کہ اس سے تلوار ہی گر گئی۔ صرف اللہ ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں، اور پھر اللہ ایٹرنل ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ چار خوبیاں مل کر ہم کہتے ہیں وحدانیت پرستی کو بیان کرتی ہیں۔ وحدانیت پرستی ان چار چیزوں پر مشتمل ہے کہ ان چاروں میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی طاقت میں، نہ اس کے اختیارات میں، اور نہ ہی کوئی اس کے علاوہ ایسی چیز ہے کہ جسے ایٹرنل کہا جا سکے۔ صرف اللہ ہے نا جسے موت نہیں آنی، باقی تو اللہ کے علاوہ ہر چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ کو اگر کوئی کہے کہ دیکھو سکھ بھی تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، کہیں کہ ہندو بھی تو ایک ایشور کو مانتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے جی ہم تو اس ایک اللہ کو مانتے ہیں جو ان چار کوالٹیز پر پورا اترے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا جوڈائزم کی، تو باقاعدہ جوڈائزم کے اندر بھی ہمیں ایک اللہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ان کی ہولی ورسز ہیں جس میں کہا گیا دیئر از اونلی ون گاڈ۔ سملرلی جب ہم بات کرتے ہیں کرسچینٹی کی، بے شک کرسچینٹی میں ٹرینٹی کا کنسیپٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بائبل میں ابھی بھی ہمیں ایسی ورسز ملتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے دیئر از اونلی ون گاڈ۔ اور اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں اسلام میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیر از اونلی ون گاڈ۔ اب آپ نے اپنے پیپر کے اندر ہیڈنگ جی آبرو جوش بھی، یہ جو جوڈائزم ہے، یہودی بھی ایک اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں، ابھی بھی توریت کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں انہوں نے اپنی بکس کو بدلا ہے، لیکن پوری بکس کو تو نہیں نا بدل سکے، آیات کو بدلا ہے، 100% تو چینج نہیں ہوا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اس کے اندر ہمیں ایک اللہ کے متعلق جو ہے وہ ملتی ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے کتب۔ جوڈائزم ایک پراپر مذہب ہے، یہ جو زائونزم ہے نا، یہ ایک موومنٹ کا نام ہے۔ یوں سمجھیں کہ زائنسٹ جوڈائزم کا ایک فرقہ ہے۔ آپ سمجھ آ گئی بات کی؟ غلام علی میں نے تو پوری نہیں پڑھی، لیکن میں نے تھوڑی تھوڑی پڑھی ہے، پوری نہیں پڑھی۔ پورا تو قرآن نہیں پڑھا گیا یار ابھی تک، تو ان کی بکس کہاں سے پوری پوری پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو ہمارا کام بنتا ہے ہم قرآن پاک کو پورا پڑھیں، پھر ان کے بارے میں پڑھیں۔ لیکن مجھے جو ٹاپک سمجھنے تھے پھر میں نے ان کو بھی پڑھا۔ تو
اسلام، کرسچینٹی اینڈ جوڈائزم کے بعد آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ بنانی ہے اسلامک کنسیپٹ آف توحید. اسلامک کنسیپٹ آف توحید کہ اسلام کا تصور توحید کیا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کے تصور توحید کی تو اسلام میں تصور توحید کور پلر کی حیثیت رکھتا ہے. پورے کا پورا دین اسلام توحید کے گرد گھومتا ہے. میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر اگر یاد ہو تو اس میں بتایا تھا نا کہ ہمارے باقی چار عقیدے بھی توحید کی وجہ سے ہیں، اور ایون کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کہتے ہیں کہ توحید از دا فرسٹ چیپٹر آف اسلامک سلیبس. کہا تھا نا پروفٹ نے کہ توحید اسلام کا پہلا سبق ہے. اور میں نے بلکہ آپ کو یہاں پر پروفٹ کی ایک حدیث بھی بتائی تھی کہ وہ کہتے ہیں اسلام ایک عظیم الشان قلعے کی مانند ہے اور اس قلعے میں داخل ہونے کا دروازہ توحید ہے. اچھا، آپ اگر غور کریں تو توحید کے اوپر پورا اسلام کھڑا ہے. کیسے؟ طیب، جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے سننا. اچھا مہنور، قرآن اور سننا کو اگر میں ملا کر پڑھوں تو اس سے میں کہتا ہوں نا پرائمری سورس آف شریعہ. پرائمری سورس آف شریعہ کی یہ تو شریعت کے بنیادی ذرائع ہیں، اور اسی کی بیس پر ہمیں ملتا ہے اجماع، اجتہاد اور قیاس کا کنسیپٹ، جسے ہم کہتے ہیں سیکنڈری سورس آف شریعہ. سیکنڈری سورس آف شریعہ یہ شریعت کے ثانوی ذرائع میں آتا ہے. وقار، اب جب پرائمری اور سیکنڈری سورس اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکمل شریعت بن جاتی ہے، اور جب شریعت ہمیں ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ایسے ہی ہے نا کہ پھر شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. شریعت ہمیں بتاتی ہے ہماری انڈیویجول لائف سے لے کر ہماری گلوبل لیول تک، بین الاقوامی سطح تک معاملات کیسے ہوں گے. آبرو یہ میں آپ کو انشاءاللہ ان ڈیٹیل پڑھاؤں گا. اجماع، اجتہاد اور قیاس یوں سمجھے قانون بنانے کے وہ طریقے ہیں جو قرآن اور سنہ نے ہمیں دیے ہیں. اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو کیسے پہچانیں، ہم اپنے اللہ تک کیسے پہنچیں. اس کو ہم پیپر میں لکھتے ہیں ٹائپس آف توحید. توحید کی کتنی اقسام ہیں، عقیدہ توحید کی کتنی اقسام ہیں. What are the types of توحید؟ عقیدہ توحید کی کتنی اقسام ہیں. سب سے پہلے ہم لکھیں گے یونٹی ان پرسن. یونٹی ان پرسن، اسے ہم کہتے ہیں توحید فی الذات. یونٹی ان پرسن کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ توحید فی الذات، کہ اللہ تعالی اپنی ذات کے حوالے سے ایک ہی ہیں. اور پیپر کے اندر یونٹی ان پرسن کو ہم کوٹ کر دیں گے سورہ اخلاص کے ذریعے. سورہ اخلاص کے ذریعے یونٹی ان پرسن سورہ اخلاص کے ذریعے. اگر آپ سب لوگوں سے میں پوچھوں کہ ہمیں اللہ کے بارے میں کیسے پتا چلتا ہے تو آپ لوگ مجھے کیا جواب دیں گے کہ اللہ کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا؟ سورہ اخلاص کے ذریعے تو چل گیا، اور کوئی؟
قرآن کے علاوہ نان مسلم تو قرآن کو بھی نہیں مانتا، اور سلاد نان مسلم تو نہیں نہ مانتا قرآن کو، اور کیشور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا؟ تو طیب کوئی نشانی بتائے تاکہ میں اپنی پوری کلاس کو بتاؤں کہ دیکھو بچو یہ اللہ کی نشانی ہے اور پہچانو اللہ کو۔ جی کیشور کوئی اگزامپل؟ اس کائنات کو بنانے والا، پوری کائنات کا، چلیں جی سارے لوگ کائنات کی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اب آپ نے اسلام کو ایک طرف رکھ دینا ہے۔ آپ سارے ماشاءاللہ میچور سٹوڈنٹس ہیں نا، آپ نے مجھے کہا تھا سر ہم نے سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے، آپ ذرا اسلام کو ایک طرف رکھ دیں۔ آپ اور میں اسلام کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور کائنات پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوثر، کائنات پر جب میں غور و فکر کر رہا ہوں تو مجھے کیا پتا چلا کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے؟ ہاں، ہر چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ مریم آپ نے نام سنا ہے رچرڈ ڈاکنز کا؟ رچرڈ ڈاکنز کا نام سنا ہے کسی نے؟ میری کلاس آپ میں سے کسی نے رچرڈ ڈاکنز کا نام سنا ہے؟ ہاں، رچرڈ ڈاکنز دانش بہت بڑا ایتھیزم کا پروفیسر ہے۔ نگت آپ کو پتا ہے نا رچرڈ ڈاکنز آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر، اور اس نے ہارورڈ یونیورسٹی کا سوری، اور اس نے دا گاڈ ڈیلوژن بک کے اندر پتا ہے کیا کہا کہ یہ جو مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں نا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو اس نے کہا پھر عقل سوال کرتی ہے کہ بتاؤ ہو از دا کریٹر آف گاڈ، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو اگر اللہ بھی کوئی چیز ہے تو اسے کس نے بنایا ہے پھر؟ اور مجھ سے اسٹوڈنٹس کلاس میں سوال کرتے ہیں کہ سر پھر آپ ہمیں جواب دیں۔ اب مجھے آپ لوگ بتا رہے تھے کہ سر کائنات پہ غور و فکر کریں۔ طیب اگر میں کائنات پر غور و فکر کرتا ہوں تو دانش مجھے کیا پتا چلتا ہے پھر؟ مریم یہاں پر پھر سوری، تم لوگ سارے بیچارے معافیاں مانگنے کے چکر میں ہی رہتے ہو، بس مجھے سمجھ آ گئی ہے تمہاری، اور تم نے کچھ نہیں کرنا زندگی میں۔ تم لوگ اپنے نام کے ساتھ لکھو سوری، سوری اقرا شہزاد سوری، مریم ضیا سوری، نبیلہ صدف سوری، دانش شاہ سوری، اور آپ کو پتا ہے نا پھر جب ڈاکٹر باہر آ کے کہے سوری تو انسان کا ترا نکل جاتا ہے، آگے سے ڈاکٹر بھی کہہ دے کہ سوری، نو سوری، ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو سیکھیں آپ لوگ۔ چلو شابش، اب مجھے جلدی سے بتاؤ کہ اس کائنات کے اوپر اگر میں غور و فکر کروں تو مجھے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، کیسے چل رہی ہے؟ بتاؤ جلدی سے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو سائنس والے بچے ہیں نا مجھے وہ جواب دیں، یہ بیچارے مذہبی اور مسلمان بچے ذرا ایک سائیڈ پر ہو جائیں۔ یہ میں نے کہا نا مذہبی اور مسلمان بچے ایک سائیڈ پر ہو جائیں، ذرا وہ لوگ جنہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے وہ مجھے بتائیں کہ میں اس کائنات کے اوپر غور و فکر کر رہا ہوں تو مجھے کیا پتا چلا کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے۔ ہاں، کیا بات ہے مریم مسعود، ویری گڈ یار، ہمیں پتا چلا کہ پوری کائنات ایک نقطے میں بند تھی، دیر واز اے پوائنٹ آف سنگولیرٹی، ایسے ہی ہے نا؟ سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں، وہ تمام نان مسلم جو اللہ کو نہیں مانتے اور ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کائنات کیسے بنی ہے، تو وہ کہتے ہیں دیر واز اے پوائنٹ آف سنگولیرٹی، کہ پوری کائنات ایک نقطے میں بند تھی، ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا جس کا نام ہے بگ بینگ، اور پھر یہ زمین، سورج، چاند، ستارے سارے وجود میں آ گئے، ایسے ہی ہے نا؟ اب یہاں پر جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو یار ہم کائنات پر غور و فکر کر رہے ہیں، ہم سولر سسٹم کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، تو یہ اتنا بڑا بلاسٹ ہوا، یہ بلاسٹ ہوا کس وجہ سے تھا؟ وہ انرجی کہاں سے آئی؟ کیونکہ بلاسٹ ہوا ہے تو کوئی انرجی تو آئی ہوگی نا جس کی وجہ سے یہ بلاسٹ ہوا ہے۔ تو سبا یہ لوگ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ وہ کون سی انرجی تھی؟ شابش آبرو، یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیر واز اے ڈارک انرجی، ایسے ہی ہے نا؟ یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں دیر واز اے ڈارک انرجی، اور جب ہم فزکس میں سوال کرتے ہیں کہ کائنڈلی آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ ڈارک انرجی کیا ہے، تو پھر ہمیں کیا پتا چلتا ہے ڈارک انرجی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟
وہ کہتے ہیں ڈارک انرجی کے بارے میں ہمیں بھی نہیں پتا. کہتے ہیں نا کہ وی ڈو ناٹ نو اباؤٹ ڈارک انرجی. ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی پر جا کر انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. آپ میں سے جو لوگ فزکس پڑھ رہے ہیں یا جنہوں نے اس کو دلچسپی سے سمجھا ہے، ایسے ہی ہے نا کہ آگے جا کر یہ چیز ایک مسٹری میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی نہیں پتا اس انرجی کا، تبھی تو ہم نے اس کا نام ڈارک انرجی رکھا ہوا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی بھائی یہ کون سی انرجی ہے. اور 96% آف انرجی از کالڈ ڈارک انرجی. کہ انسان نے اپنی عقل و شعور کی بنیاد پر غور و فکر کرنا شروع کیا، ڈارک انرجی پر جا کر بے بسی کا اظہار کر دیا، آگے نہیں سمجھ آ رہی. اچھا اسے بھی چھوڑیں. آپ میں سے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ سر زمین و آسمان پر غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بنے ہیں، میں کہتا ہوں جی آپ قرآن کو اور رسول کو چھوڑ دیں. آپ جس طرح ایتھیسٹ لوگ بات کرتے ہیں اس طرح اگر غور و فکر کریں تو ڈارک انرجی پر جا کے بے بسی کا اظہار کرتے ہیں نا کہ بھائی نہیں سمجھ آ رہی کہ ڈارک انرجی کیا ہے. اچھا طیب، جب میں انرجی کی ڈیفینیشن پڑھتا ہوں تو مجھے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس پڑھایا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کیا ہے، جسے لا آف کنزرویشن آف انرجی بھی کہتے ہیں؟ وہ کیا بتاتا ہے؟ لا آف کنزرویشن آف انرجی کیا ہے؟ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائے. آمون. اب آپ دیکھیں کہ یار جب انرجی بنائی نہیں جا سکتی، ڈسٹرائے نہیں کی جا سکتی، اگین یہاں پر ذہن میں سوال آتا ہے وہ انرجی آئی کہاں سے؟ ایسے ہی نا کہ ذہن میں پھر سوال آتا ہے کہ یار جب انرجی کو بنا نہیں سکتے، ڈسٹرائے نہیں کر سکتے، تو یہ چیز سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ سٹارٹ ہونے کے بارے میں نہیں پتا چل رہا. سبا بالکل صحیح کہتے ہیں کہ فیوچر میں پتہ لگ جائے گا، اور جب پتہ لگے گا تب ہم مزید دیکھ لیں گے. یہاں تک بات کی سمجھ آئی آپ کو کہ یار انسان نے اپنی عقل کا استعمال کرنا شروع کیا لیکن ڈارک انرجی پر جا کے بے بسی کا اظہار کر دیا. ایسے ہی ہے نا. میں آپ کو یہاں پر ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ لوگوں نے نام سنا ہے سرن لیب کا؟ آپ میں سے کسی نے سرن لیب کا نام سنا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی لیب ہے معروف یہ سرن لیب. ایسے ہی نا ایون کہ وائی فائی، انٹرنیٹ، ایم آر آئی مشین، یہ ساری سرن لیب میں بنائی گئی ہیں. سرن لیب کے اندر نگت انہوں نے، یو ایس میں نہیں ہے مہروش، یہ تو سوئٹزرلینڈ میں ہے، فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان میں. تو سن لیب میں انہوں نے ایک ٹنل بنائی اور اس ٹنل کا نام رکھا لارج ہیڈرن کولائڈر. آپ نے سنا نام لارج ہیڈرن کولائڈر کا؟ نگت آپ نے جن بچوں نے فزکس پڑھی ہے انہوں نے لازمی سنا ہوگا کہ لارج ہیڈرن کولائڈر ایک ٹنل بنائی گئی اور اس ٹنل کے اندر بگ بینگ کو پریکٹیکلی پرفارم کیا گیا. جب بگ بینگ کو پریکٹیکلی پرفارم کیا گیا تو ریسرچ کرتے ہوئے یہ لوگ ایک نتیجے پر پہنچے مہروش، اور انہوں نے ایک پارٹیکل کو ڈسکور کر لیا جس کا نام رکھا گیا ہگز بوسن پارٹیکل. آپ نے نام سنا ہے ہگز بوسن پارٹیکل واز ڈسکورڈ ان لارج ہیڈرن کولائڈر. اور ہگز بوسن پارٹیکل کو کہا گیا کہ بھائی یہ تو سورس آف انرجی ہے. پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے نیا پارٹیکل ڈسکور کر لیا ہے ہگز بوسن پارٹیکل یہ کیا ہے؟ تو سائنٹسٹ نے جواب دیا کہ مجھے بھی نہیں پتا، مے بی دیٹ از کالڈ گاڈ پارٹیکل. نام سنا آپ نے کہ ہگز بوسن پارٹیکل کو فزکس کی زبان میں گاڈ پارٹیکل کہا جاتا ہے کہ یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے. اس کا مطلب حفظہ اگین انسان نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا. ایسے ہی نا. اس کے بعد ایک اور تیسری مثال بھی آپ لوگوں کو دیتا ہوں. تیسری مثال کیا ہے؟ ابھی آپ لوگ مجھے اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے ایک بڑی مشہور بک لکھی ہے اور اس بک کا نام ہے اے بریف ہسٹری آف ٹائم. اے بریف ہسٹری آف ٹائم کے اندر اسٹیفن ہاکنگ نے آبرو کہا یونیورس از ایکسپینڈنگ.
اسٹیفن ہاکنگ نے کیا کہا؟ یونیورس از ایکسپینڈنگ، کائنات پھیل رہی ہے. یہ بات اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی اس فیمس بک میں کہی کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ. اور یہ بات اس نے کیوں کہی کہ اس نے، آپ نے فزکس کی زبان میں پڑھا ریڈ شفٹ ایک فینومینا ہے. ریڈ شفٹ کا پتہ ہے آپ کو؟ ریڈ شفٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے قریب آ رہی ہو وہ نیلی معلوم ہوتی ہے، جسے آپ بلو شفٹ کہتے ہیں، اور جو چیز آپ سے دور جا رہی ہو اسے ریڈ ریڈ سا دیکھا جاتا ہے، اسے ریڈ شفٹ کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، بلو شفٹ اور ریڈ شفٹ. زینب کیا میں بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں؟ اور آپ دیکھیں جس وقت ہبل ٹیلیسکوپ بنا تو ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب آبزرو کیا گیا تو پتا چلا کہ ہمارے سے کچھ ستارے زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اتنے ہی زیادہ ریڈش ہیں. تو اس بیس پر اسٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ. ہارون، جب اس نے یہ بات اپنی بک کے اندر کہی تو اس سے کوشچن کیا گیا کہ جی آپ نے تو کہا ہے یونیورس از ایکسپینڈنگ، تو what is the driving force behind this expansionism؟ ماریا، کائنات اگر پھیل رہی ہے تو پتا ہونا چاہیے نا کہ کائنات کو پھیلا کون رہا ہے. تو اسٹیفن ہاکنگ نے کہا I do not know, might be that is nature. کیا جواب دیا مریم اس نے کہا کہ might be that is nature، ہو سکتا ہے نیچر ہو اور وہ اسے پھیلا رہی ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ پھیل رہی ہے. آپ دیکھو نگت کہ وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم عقل و شعور کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے، آپ کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کر بے بسی کا اظہار کر دیتے ہو. ایسے ہے. اب آپ دیکھیں یار، میں آپ کو فار دا سیک آف آرگیومنٹ ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ میں اس لیے آپ کو ان ڈیٹیل سمجھا رہا ہوں، آپ کا کوئی دوست اگر ایتھیسٹ ہو نا یا نان مسلم تو آپ اسے سمجھا سکیں. یار میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں غلام علی کہ کائنات میں اسپیس میں کوئی مخلوق ہے، ذرا امیجن کرو کہ وہ کیسی نظر آتی ہے. آپ کے ذہن میں کیسا سکیچ بنتا ہے نگت؟ میں کہتا ہوں اسپیس میں کوئی مخلوق ہے، جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ ٹیل می ہاؤ اٹ لکس لائک. کیوں بھائی سیف؟ کائنات میں اگر کوئی مخلوق ہے تو آپ کے ذہن میں ایلینز کی تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا آپ لوگ اگر غور کرو تو یہ جو ایلینز ہوتے ہیں یہ انسان یا جانوروں کی بگڑی ہوئی شکل نہیں ہے مریم. یہ جو ایلینز ہوتے ہیں نگت، آپ نے میث کی بات کی، یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کیا یہ انسان یا جانوروں کی بگڑی ہوئی شکل نہیں ہے؟ انسان کسی بھی ایسی چیز کو امیجن ہی نہیں کر سکتا آمون جو اس نے دیکھی ہی نہ ہو. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ لوگ بچپن سے اللہ اللہ کرتے آ رہے ہیں نا، آپ نے کئی دفعہ اللہ کو پکارا بھی ہوگا، اللہ کو محسوس بھی کیا ہوگا. اپنی آنکھیں بند کر کے بتاؤ اللہ کیسے نظر آتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ اللہ کیسے نظر آتے ہیں. کوئی امیج تو آپ کے ذہن میں آتا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ کوئی امیج نہیں آتا وہ جھوٹ بول رہا ہے. جی عثمان، آپ کے ذہن میں نور آتا ہے، لائٹ آتی ہے اور کعبہ نظر آ جاتا ہے، روشنی نظر آتی ہے. اچھا یہ بتانا یہ نور یا روشنی کس کلر کی نظر آتی ہے؟ انوشا، یہ نور یا روشنی کس کلر کی نظر آتی ہے؟ وائٹ سے کلر کی، ہے نا. زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر وائٹ سے کلر کی لائٹ ہمارے ذہن میں آتی ہے. آپ کو پتا ہے یہ آپ نے نور یا وائٹ لائٹ کیوں کہی ہے آمون؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں قرآن کی وہ آیت پڑھ لی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. آپ نے وہ آیت پڑھی تو اسی لیے فوراً سے مجھے بتا دیا کہ سر ہمارے ذہن میں تو لائٹ آ رہی تھی، وائٹ سے کلر کی لائٹ آ رہی تھی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نگت اگر ہم یہ آیت نہ پڑھتے آپ قسم سے کبھی بھی اللہ کا امیجن بنا ہی نہیں سکتے تھے. آپ کے ذہن میں یہ لائٹ بھی نہیں آنی تھی اگر آپ نے یہ آیت نہ پڑھی ہوتی کہ اللہ نور ہے. میں نے ان 3 سائنٹیفک آرگومنٹس اور 2 فلسفیکل آرگومنٹس کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن کے بغیر اللہ تک پہنچ جائیں، ہم کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ جائیں، وہ غلط کہتے ہیں.
انسان اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، وہ کائنات میں کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. یہ رسولوں کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی پہچان کراتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ قرآن میں ہمیں اپنی پہچان کراتے ہیں. آپ اللہ اور رسول کے بغیر کبھی بھی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. میں نے اسی لیے آپ کو یہ لاجیکل آرگومنٹس کے ذریعے سمجھایا ہے، سائنٹیفک آرگومنٹس کے ذریعے سمجھایا ہے. اب آپ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ سر سورہ اخلاص ہم پڑھ لیتے ہیں. تو جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، اب آپ دیکھیں سورہ اخلاص کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. سورہ اخلاص سٹارٹ ہو رہی ہے قل هو اللہ احد، کہ کہو اللہ ایک ہے. ایسے ہی نا سورہ اخلاص سٹارٹ ہو رہی ہے قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. تو اگر کوئی ایتھیسٹ ہمیں کہتا ہے نا میں قرآن کو نہیں مانتا، تو اسے کہو بھائی تم قرآن کو نہیں مانتے نہ مانو، لیکن اس میں اللہ نے جو اپنے بارے میں آرگومنٹ دیے ہیں اس پہ تو بات ہو سکتی ہے. بھائی جو قرآن کو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ قل هو، اور آمون اللہ نے قرآن میں اپنے بارے میں 3 جگہ پر بتایا ہے، سورہ اخلاص، سورہ نور اور آیت الکرسی. ان 3 جگہ پر اللہ نے اپنی پہچان کرائی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی پہلی خوبی ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اس کا نام ہے جان کلوور. کیا نام ہے سائنٹسٹ کا؟ جان کلوور. نام سنا ہے کسی نے؟ آپ لوگوں میں سے کسی نے فزکس پڑھی ہوئی تھی تو اس نے تو لازمی نام سنا ہوگا جان کلوور کا. جان کلوور نے ایک بڑی فیمس بک لکھی ہے، دا ایویڈینس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. یاسر، جان کلوور نے کیا بک لکھی ہے؟ دا ایویڈینس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. دا ایویڈینس آف گاڈ، تھینک یو آمون، آپ نے لکھ دیا، مجھے ٹائپ نہیں کرنا پڑا. دا ایویڈینس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس کہتا ہے کہ اگر آپ واقعی کائنات کے اوپر غور و فکر کرو تو پتہ چلتا ہے کریٹر ایک ہی ہے. آمون وہ بات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے قل هو اللہ احد، اس بندے نے اپنی اس بک میں سائنٹیفکلی ایکسپلین کیا ہے کہ خدا ایک ہے، دو نہیں ہے. آپ کو پہلی بات کی سمجھ آئی کہ اس نے سائنٹیفکلی ایکسپلین کیا ہے کہ یار کریٹر پیچھے کوئی ایک ہے. اس کے بعد پھر دوسری خوبی ہے اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے. آبرو آپ کو اللہ کی بے نیازی کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کیسے بے نیاز ہے؟ اللہ الصمد، اللہ کیسے بے نیاز ہے؟ کیوں بھائی آمون؟ نگت، غلام علی، سیف اللہ، باقی سارے ذرا بتائیں کیسے آپ کو پتا چلتا ہے اللہ بے نیاز ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اسے کیسے ایکسپلین کرو گے؟ نگت اللہ کیسے بے نیاز ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح. جی طیب. کافروں کو بھی دیتا ہے اور کوئی. ہوں دانش کیا کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے اللہ پاک، ویری گڈ. میں آج آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کیسے بے نیاز ہیں. سدرا اب آپ نے اس کو ذرا سمجھنا ہے. ارشاد اللہ تعالیٰ سورہ نور کے اندر کیا کہتے ہیں، ذرا آپ نے اس کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نور کے اندر کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اللہ از دی لائٹ آف دی ہیونز اینڈ دی ارتھ. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نور کی مثال کیسے ہے، کیونکہ اللہ کی تو کوئی مثال نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے بتایا کہ اس کی طاقت کی مثال،
اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاکچہ ہو. محسن آپ کو پتا ہے تاکچہ کیا ہوتا ہے؟ نیشے. آپ لوگوں نے کبھی وہ بنے ہوئے دیکھے ہیں پرانے قلعے یا پرانے قلعے آپ نے دیکھے ہو، وہاں پر محراب ٹائپ کسی جگہ بنائی جاتی تھی دیے روشن کرنے کے لیے، دیے روشن کیے جاتے تھے محراب ٹائپ کسی جگہ بنا کے، اسے کہا جاتا ہے تاکچہ. نگت اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تاکچہ ہے، اور اس تاکچے کے اندر شیشے کا ایک فانوس ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ شیشے کا ایک فانوس ہے تاکچے کے اندر، اور وہ فانوس ایک موتی کے ستارے سے روشن ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کے ذہن میں وہ وائٹ سی لائٹ کیوں آ رہی تھی، پرل سی لائٹ کیوں آ رہی تھی؟ کہ اللہ خود قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ اس شیشے کے فانوس کے اندر ایک موتی کا سا ستارہ روشن ہے. اور روشن کس چیز سے ہے؟ ود اے بلیسڈ آلیو آئل ٹری، زیتون کے مبارک تیل سے روشن ہے، اور اس کو کوئی بھی چیز نہیں چھو سکتی، نائدر آف دا ایسٹرن سائڈ نور آف دا ویسٹرن سائڈ. یار آپ دیکھیں کہ اللہ کہتے ہیں نہ اسے کوئی مشرقی سہارے کی ضرورت ہے نہ مغربی سہارے کی ضرورت ہے. جب میں یہ باتیں کلاس میں کرتا ہوں نا تو اسٹوڈنٹس مجھے پتہ ہے کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سر دیٹ از فوٹو سنتھسس، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فوٹو سنتھسس بیان کر رہے ہیں کہ اسے نہ مشرقی سہارے کی ضرورت ہے نہ مغربی سہارے کی ضرورت ہے. ایسے ہے نا کہ یار آپ دیکھیں کہ سن از دا سورس آف انرجی، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو طاقت کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اسے چھو بھی نہیں سکتی، اور اس کی طاقت کی مثال کیسے ہے؟ نور علی نور، لائٹ اپون لائٹ. آپ میں سے کسی نے نام سنا ہے کوانٹم تھیوری آف کوہرنس کا؟ وہ کس کس نے فزکس پڑھی ہوئی تھی اس کلاس میں؟ آپ میں سے کسی نے نام سنا ہے کوانٹم تھیوری آف کوہرنس کا؟ وہ کیا ہے حفظہ؟ کوانٹم تھیوری آف کوہرنس کیا ہے؟ کیوں مومن؟ کوانٹم تھیوری آف کوہرنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب تمام ویو لینتھ اکٹھی ہو جائیں، سیم ویو لینتھ اکٹھی ہو جائے، اٹ بیکیم سو مچ پاورفل. حفظہ ایسے ہی ہے نا کہ جب سیم ویو لینتھ آپس میں مرج کر جائیں اٹ بیکیم سو مچ پاورفل. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نور علی نور، لائٹ اپون لائٹ. کہ یار یہ جو اللہ کی طاقت ہے یہ اس قدر زیادہ ہے کہ واقعی اس تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہے. اور اسے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ حفظہ لیزر اسی پرنسپل پہ کام کر رہی ہوتی ہے نا، اور وہ سو مچ پاورفل بن جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ اسی کو لیب کے اندر جب پریکٹیکلی پرفارم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس قسم کی ریڈیشنز ہمیں اولیو آئل کے اوپر نظر آتی ہیں نا، دیٹ کین بی آبزروڈ ان اسپیس، کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمیں پوری کائنات میں نظر آتی ہے، جو وہ کہتا ہے نور علی نور، کہ بس لائٹ اپون لائٹ. یہاں تک آپ کو سمجھ آئی بات کی کہ لوگ اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کیسے بے نیاز ہے؟ تو پتا چلا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اپنی ہی انرجی ہے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ تمام سوال جو سائنس ہمیں جواب نہیں دے رہی تھی، اس کے جواب قرآن سے ہمیں ملتے ہیں. مہروش اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بتاتے ہیں، یہ دیکھیں سورہ انبیاء کی ورس نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض. اللہ کہتے ہیں کہ کافر یہ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا. کیا کہتے ہیں اللہ؟ کیا کہتے ہیں کہ میں نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا. مہروش وہ بات جو بگ بینگ کے بعد ہمیں پتہ نہیں چل رہی تھی کہ ڈارک انرجی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، میری طاقت ہے، میں نے ان زمین اور آسمان کو پھاڑ کر جدا کر دیا. پہلے سوال کا جواب آپ کو ملا. اچھا ایک اور بات بتاؤں نگت، تو جی پروفیسر احمد رفیق جو ہے وہ بڑے زبردست اسکالر ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاؤں. آپ لوگ اگر فزکس کو سمجھتے ہیں تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب بلاسٹ ہوتا ہے
چیزیں ریگولر فارم میں بنتی ہیں ارریگولر فارم میں بنتی ہیں. بھائی بلاسٹ کے بعد کیا خیال ہے انجینئر؟ چیزیں ریگولر فارم میں بنتی ہیں ارریگولر فارم میں بنتی ہیں، بلکہ بلاسٹ کے بعد تو کہا جاتا ہے کہ سموک بن جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا عثمان، کہ بلاسٹ کے بعد تو کہتے ہیں سموک بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ جب میں نے زمین اور آسمان کو پھاڑ کر جدا کیا تو یہاں پر کائنات میں دخانوں سموک بن گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو دھوئیں کے بادل چھا گئے. میں نے پھر ان دھوئیں کے بادلوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یا تم اپنی مرضی سے وجود میں آ جاؤ یا میری مرضی سے وجود میں آ جاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر 7 زمین اور 7 آسمان بنائے ہیں. مہروش، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اسی کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے اندر کہ میں نے ان تمام چیزوں کو ان کے آربٹ کے اندر ٹھہرایا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ چاند کی یہ جرت ہے کہ وہ سورج کو جا پکڑے اور نہ سورج کی یہ جرت ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے. کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سموک کے بعد اس سولر سسٹم کو نہ صرف بنایا ہے بلکہ ان کو ان کے آربٹ کے اندر، ان کے مدار کے اندر ٹھہرا بھی دیا ہے. یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آئی؟ اس کے بعد پھر اسٹیفن ہاکنگ جو دعوے کر رہا تھا کہ جی یونیورس از ایکسپینڈنگ، اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کائنات پھیل کس طرح سے رہی ہے، تو سیف اللہ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا جو ہے وہ ہمیں مثال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ زاریات کے اندر کہ جب ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے تو ہم ہی اسی کائنات کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھو کہ جس سوال کا جواب اسٹیفن ہاکنگ کو نہیں مل رہا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا جواب ہمیں دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے تو ہم ہی اسی کائنات کو برابر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اس کا مطلب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے. یہاں تک آپ تمام لوگوں کو سمجھ آئی بات کی؟ آج آپ لوگوں نے بگ بینگ کے مقابلے میں ایک کنسیپٹ سنا ہوگا بگ کرنچ کا. بگ کرنچ کا نام سنا کسی نے؟ نگت آپ نے یا مہنور آپ نے بگ کرنچ کا نام سنا ہو؟ کہ کہتے ہیں جس طرح سے یہ کائنات شروع ہوئی ہے اسی طرح یہ کائنات ختم بھی ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ یار جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بگ کرنچ ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں مہنور؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے تو پھر ہم اس کائنات کو دوبارہ لپیٹ بھی دیں گے. اور بڑی فیمس قرآن پاک کی صورت ہے سورہ انبیاء، اور سورہ انبیاء کی ورس نمبر 103 یا 104، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کائنات کو ایسے سمیٹ دوں گا جیسے بکھرے ہوئے کاغذوں کو چن لیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں حسان اللہ تعالیٰ؟ کہ میں اس کائنات کو پھر ایسے سمیٹ دوں گا جیسے بکھرے ہوئے کاغذوں کو چن لیا جاتا ہے. یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آئی؟ سائنس اور قرآن الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. یہ مولویوں کا مسئلہ ہے یا لبرلز کا مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں قرآن اور سائنس الگ الگ ہیں. بھائی قرآن اور سائنس ایک ہی چیز ہے، کیونکہ قرآن اللہ نے دیا ہے، قرآن کریٹر کے الفاظ ہیں، اور سائنس ایکسپلین کر رہی ہے ایکشنز آف کریٹر کو. بات کی سمجھ آئی آپ کو انصر؟ کہ قرآن کریٹر کے الفاظ ہیں اور سائنس ایکسپلین کر رہی ہے کریشن کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کریٹر کے الفاظ اور کریشن الگ الگ چیزیں ہوں. لائبہ اب اس لائٹ آف دی ہیونز اینڈ دی ارتھ، یہ اللہ نے ہمیں ایک مثال دی ہے. یہاں پر لائٹ سے مراد انرجی بھی ہے، یہاں پر لائٹ سے مراد اللہ کی رحمت بھی ہے. کیونکہ اللہ جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے صرف یہ مثال دے دی ہے.
آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آئی؟ اس کے بعد پھر آپ ذرا سورہ اخلاص کی اگلی آیت پڑھنا. سورہ اخلاص کی اگلی آیت میں آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد، نائدر beget nor begotten، کہ نہ وہ کسی کے وجود سے بنا ہے نہ اس کے وجود سے کوئی چیز بنی ہے. ایسے ہی نا ماہنور؟ یہی پڑھتے ہو نا آپ لوگ؟ اور ابھی آپ میں سے کوئی مجھے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس بھی بتا رہا تھا کہ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائے. بتا رہے تھے نا آپ لوگ کہ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائے، اور اللہ کہہ رہے ہیں لم یلد ولم یولد. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اس کی طاقت کی مثال کیسے ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں یار، پتہ چلتا ہے انرجی کین نائدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائے. دوسری طرف پڑھ کے دیکھیں لم یلد ولم یولد. آپ کہیں گے سر یہ تو واقعی اللہ نے 1400 سال پہلے صحیح بیان کیا ہے کہ اللہ کی طاقت میں کون شریک ہے، کون ہے جو اللہ کی طاقت کو تقسیم کر سکتا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں انرجی کین نائدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائے. اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی کے آخر میں کیا کہتے ہیں کہ اس جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسی اور کوئی مثال نہیں ہے. تو آج اگر کوئی بندہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ جی میں تو اللہ کے علاوہ بھی کسی کو خدا مانتا ہوں، یا ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ لنڈے کے لبرلز بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سارے ہی ٹھیک ہیں. کہتے ہیں نا کئی لوگ کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہر مذہب کا خدا ٹھیک ہے. تو اسے پھر کہا جائے کہ یہ جو اللہ نے کوالٹیز بتائی ہیں خدا کی، ذرا بتاؤ ان کے اوپر کوئی اور پورا اترتا ہے؟ تم تو ظالم لوگ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم کہتے ہو کہ سارے ہی ٹھیک ہے، تو تم سب سے بڑے جھوٹے ہو اور ظالم ہو. صرف اور صرف اللہ ہی ٹھیک ہے. طیبہ یہ تو سائنس کی وہ ہے نا، میں نے تو آپ کو قرآن سے ریلیٹ کر کے سمجھایا کہ اللہ کیا بتا رہے ہیں. یہاں پر آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور اللہ کیسے اپنی ذات میں ایک ہیں. میں نے آپ کو یہاں پر کسی اسکالر کا ریفرنس نہیں دیا، میں نے آپ کو یہاں پر کوئی اور ایسی بات نہیں کی، میں نے آپ کو صرف قرآن کی آیات سے ہی سمجھا دیا ہے، اور فزکس کی جو ہے وہ تھیوریز کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تاکہ سب بچوں کو یاد بھی رہ جائے، پیپر میں اگر لکھنا پڑے تو لکھ بھی لیں، اور آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا. اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹائپ. فرسٹ ٹائپ کیا تھی؟ یونٹی ان پرسن، توحید فی ذات.